نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ عزیزان من بھائیو، اللہ نے اس آیات کے اندر ایمان کی کسوٹی بیان فرمائی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں کسی انسان کو ایمان کی نعمت سے نوازتا ہوں تو پھر اس کو اس کے ایمان کے اندر آزماتا ہوں کہ یہ پکا ہے اپنے ایمان پر یا یہ منافق ہے یا کاذب ہے۔ دوسری آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، اس پہلی آیات کے اندر فرمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، کون سے لوگ اپنے ایمان میں سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور کون سے لوگ اپنے ایمان کے اندر جھوٹے ہیں۔ اور دوسری آیات کے اندر اسی کے آگے چل کر فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، کون سے لوگ ایمان والے ہیں اور کون سے لوگ منافق ہیں۔ جب کوئی بھی آدمی ایمان قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو 5 چیزوں کے ساتھ آزماتے ہیں۔ پہلی بات من الخوف، دشمن کے خوف کو طاری کر دیتے ہیں، پھر اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے ایمان پر ثابت قدم ہے یا ثابت قدم نہیں ہے۔ دوسری چیز والجوع، اللہ اس کو بھوک دیتے ہیں، حالات تنگ ہو جاتے ہیں، اس کے کھانے پینے سے عاری ہو جاتا ہے انسان۔ بھوک دے کر اللہ آزماتے ہیں کہ جب میں نے رزق وافر مقدار میں دیا تھا تو یہ میرا شکر گزار بندہ تھا، اب میں نے رزق چھین لیا، دیکھتا ہوں اپنے ایمان پر ثابت قدم ہے یا نہیں ہے۔ تیسری چیز ونقص من الاموال، جو اللہ نے مال و دولت دیا ہوتا ہے اس کو اللہ لے کر آزماتے ہیں کہ یا یہ مال و دولت لے کر جو میرا شکر گزار بندہ تھا یا اسی طریقے ہے یا اس کا ایمان ڈاواڈول ہو گیا ہے۔ تیسری چیز من الانفس، چوتھی چیز اللہ جان دے کر، صحت والی زندگی دے کر، اس کو بیماریاں دے کر پھر آزماتے ہیں کہ یہ صحت والی زندگی پر راضی تھا یا صحت والی زندگی میں رب نے چھین لی، اب یہ بیماریوں پر بھی مجھے رب کہتا ہے۔ اور 5ویں چیز من الثمرات، جو اللہ پھل دیتا ہے، میوجات دیتا ہے، وہ لے لیتے ہیں، پھر اللہ آزماتے ہیں کہ یہ میرا شکر گزار اسی طریقے ہے یا نہیں ہے۔ یعنی من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اگر آدمی 5 چیزوں چھن جانے کے بعد بھی اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں وبشر الصابرین، اے پیغمبر آپ ان کو میری رضا اور جنت کی خوشخبریاں سنا دیں۔ اور جب اللہ یہ نعمتیں چھین جاتی ہیں تو جو آدمی کہتا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں تھی، اللہ نے لے لی، اللہ نے دی تھی، میں اللہ کا شکر گزار بندہ تھا، اللہ نے لے لی، میں اس پر بھی راضی ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لوگوں کنتم اذل الناس احقر الناس واقل الناس فاعزکم اللہ بالاسلام ومہما تطلب العزت بغیر اللہ یذلکم اللہ، کہ اے ایمان والو، تم دنیا میں پہلے ذلیل ہوتے تھے ایمان لانے سے پہلے۔ دوسری چیز احقر الناس، حقیر سمجھے جاتے تھے معاشرے میں، اقل الناس، اور تعداد گنتی میں بھی تم لوگ کم تھے۔ فاعزکم اللہ بالاسلام، جب اللہ نے تمہیں اسلام دیا تو اسلام کی برکات سے پوری دنیا میں تمہیں عزتیں تھی۔ اگر آج بھی چاہتے ہو پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو عزت دے تو فرمایا پھر دین اسلام کی طرف لوٹاؤ۔ اگر دین کو نہیں اپناؤ گے تو فرمایا یذلکم اللہ، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ اور دنیا کے اندر بھی، جیسے پہلے میں نے ایک دفعہ کہا تھا آپ سے کہ اگر اللہ کی یاد چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اندھے لوگوں میں اٹھائیں گے، نہ اپنا دیدار نہ پیغمبر کی زیارت نصیب ہوگی انسان کو۔ پھر انسان کہے گا کہ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، میری آنکھیں کیوں نہیں؟
میں کسی کو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اللہ کہیں گے میری نعمتوں کی ناشکری کی. اور جب نعمتیں چھن جائیں، جو آدمی اس وقت بھی شکر گزار رہے، جب اللہ نعمتیں دے دیں تب بھی شکر گزار رہے، تو وہ بشیر الصابرین، ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دیجیے. تو عزیزان ایمان بھائیو، مومن وہ ہے جو ہر حالات کے اندر اپنے اللہ پر راضی رہتا ہے، اللہ کی نعمتیں آئیں شکر گزاری کرتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، ایک ٹائم مجھے کھانا دو، دوسرے ٹائم اپنا محتاج رکھو. کھانا کھانے کے بعد اے خالق کائنات آپ کا شکر ادا کروں، اور جب نہ ہو کھانا تو آپ کی طرف متوجہ ہو کر آپ کا بندہ آپ سے طلب کرے. تو یہ ہے ایمان والی زندگی. دعا کرو اللہ جل شانہ مجھے بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ.